تمام سہولت کار مسلسل پولیٹیکل لوگوں کو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کرا رہے. ہم تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے سے ادھر ویٹ کر رہے تھے اور ہمیں بتایا گیا کہ 2 بجے تک آپ ویٹ کریں, 2 بجے کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. لیکن حسب معمول ہم بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ ابھی بتائیں گے کہ جی آپ لوگوں کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی, لیکن ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی. ہم یہاں پہ موجود سینیٹر صاحب جو ہمارے دشان صاحب سینٹ کے ممبر ہے, میں قومی اسمبلی کا ممبر, اور اسی طرح ہمارے سندس بین ہماری جو اوورسیز چیپٹر کی ہے, اور یوسف خان ہمارے ایم ایل اے قومی اسمبلی کے. ہماری قومی اسمبلی کے ممبران کی یہ استحقاق ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی قیدی کے ساتھ مل سکتے ہیں. لیکن اس ملک میں نہ آئین, نہ قانون اور نہ اراکین قومی اسمبلی کا کوئی استحقاق رہا. ہمیں بار بار ہم آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہو سکے, ان کے ساتھ ہم نے پارٹی کے حوالے سے مشاورت کرنی ہوتی ہے, ان کی گائیڈنس, ان کی رہنمائی ہمیں درکار ہوتی ہے. لیکن جیل حکام اور جیل میں بیٹھے تمام اہلکار اور ان کی سہولت کار, وہ انہوں نے ایک پابندی لگائی ہے غیر اعلانیہ طور کے اوپر, اور ہمیں نہیں ملنے دیتے. عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے محبوب لیڈر ہیں. 8 فروری کو عمران خان صاحب کو پورے پاکستان نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ووٹ دیا, ہمارا نشان چینا گیا, اس کے باوجود پاکستانی قوم نے ہمیں الیکٹ کیا. ہمارے پارٹی کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی, اس کے باوجود پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, اور ہم 1.5 لاکھ سے جیتے ہوئے عوامی نمائندے ہیں. ادھر جیل کے سامنے یہ ہماری تذلیل کرتے ہیں, کسی کی روح کی تسکین کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے, اور یہ ہمیں نہیں ملنے دیتے. کیا اندر ہم کوئی ایسی چیز کر لیں گے؟ ہم پارلیمان کے ممبران ہیں, پارٹی کے عہدیدار ہیں, ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے ہر گھڑی عمران خان صاحب کی. اور اس سے بڑھ کے عمران خان صاحب کی جو صحت ہے, علیمہ خان اور تمام فیملی نے اس دن ان خدشات کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھیں جو ہے اس میں سوزش ہو گئی ہے. تو ان کے لیے ڈاکٹر, جو کہ ڈاکٹر فیصل, جو شوکت خارم کا عمران خان صاحب کا روٹین کا ڈاکٹر ہے, ان سے چاہیے تھا کہ ان کی چیک اپ کراتے, لیکن عمران خان صاحب کو ڈاکٹر جو ہے وہ بھی سہولیات ان کو نہیں دے رہے. اور اس وقت بشرا بی بی عمران خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ وہاں پہ جتنے بھی اہلکار ہیں جیل میں, جو جیل پولیس کے اہلکار ہیں یا جو بھی ہے, ان سے بات کی اجازت تک نہیں ہے. جو بھی عمران خان سے بات کرتے ہیں اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے. عمران خان صاحب کو آپ نہیں کمزور کر سکتے. پچھلے 2.5-3 سالوں سے آپ کی یہی کوشش رہی کہ عمران خان صاحب کو کبھی آپ بشرا بی بی کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ٹارچر کرتے ہیں, ان کو قیدی تنہائی میں رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کبھی فیملی کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی علیمہ خانم کے ابھی پچھلے ہفتے دونوں بیٹے اس لیے اٹھائے گئے کہ عمران خان صاحب کی کمزوری بن جائے. حسان نیازی کو پہلے سے آپ نے اس کو 10 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈر جائے گا, وہ جھک جائے گا؟ بالکل نہیں جھکے گا, وہ بالکل نہیں ڈرے گا. کیونکہ عمران خان کے ساتھ 25 کروڑ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ادھر آئیں گے, آپ ہماری ملاقاتیں بند کر دیں گے اور ہم نہیں آئیں گے, ہم ہر ہفتے آئیں گے. جن ہمارے اراکین قومی اسمبلی یا فرینڈز کے لسٹ میں جن کا بھی نام ہوگا, ہم آئیں گے. آپ ہماری ملاقات کرائیں نہ کرائیں, لیکن ہم ادھر آپ لوگوں کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے یہ قوم کے سامنے لے کے آئیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جتنے یہاں پہ جیو نیوز کے اگر رپورٹر موجود ہوں, حامد میر صاحب کیپٹل ٹاک پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام جس کو پاکستانی قوم دیکھتی ہے, حامد میر صاحب جس کی پوری پاکستانی قوم عزت کرتی ہے اور ان کا ایک مقام ہے صحافت میں, اس پروگرام میں طارق فضل چودھری نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی. 4 دفعہ ریپیٹ کرایا گیا کہ کیا آپ شاہد خٹک کی ملاقات کرا پائیں گے. میں نے پروگرام میں کہا کہ جی ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ میری ملاقات کرا پائیں گے, لیکن ان کا اصرار تھا کہ جب بھی جائیں گے ان کی ملاقات ہوگی. جب میں صبح نکل رہا تھا تو میں نے حامد میر صاحب کے پروڈیوسر اور ان کے سٹاف کو بتایا کہ میر صاحب کو بتائیں کہ میں اڈیالہ جیل جا رہا ہوں, طارق فضل چودھری
جو برائے انعام 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 ان کا پارلیمانی منسٹر ہے، اس کو پیغام دے کہ شاید خٹک جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت اڈیالہ جیل جا رہا ہے، تاکہ میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ آپ میری ملاقات نہیں کرا سکتے تو مجھے غلط ثابت کرے پوری پاکستانی قوم کے سامنے کہ میری ملاقات کرائے۔ اور بنیادی طور پہ یہ بحث اس معاملے میں چھڑی تھی کہ یہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ، آپ مذاکرات کریں پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ، تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کس چیز کی بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا بے اختیار ہے، جو ایک ملاقات نہیں کرا سکتے اڈیالہ جیل میں، جو فیڈرل منسٹر ہو، جو ان کا پارلیمانی منسٹر ہو، تو ان سے ہم کیا بات چیت کریں، ہم ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں۔ اگر ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں، کسی نتیجے پہ ہم پہنچے، تو ان کی سہولت کار، ان کے ہینڈلر وہ ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فارم 47 کے پیداوار ہے، ان الیکٹڈ ہے، ان کو پاکستانی قوم نے الیکٹ نہیں کیا، ان کو پاکستانی قوم نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ فارم 47 کے ذریعے پنجاب کے اوپر اس وقت ایک سہیلیوں کا جرمٹ، 5-6 سہیلیاں جس نے پنجاب کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ مریم نواز کو 5-6 سہیلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ گپے مار رہی ہے، کبھی جاپان جا رہی ہے، وہاں پہ دورے کر رہی ہے، سہیلیوں کے ساتھ لے کے جا رہی ہے، سہیلیوں کو ملازموں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے، ایسے پیسے لگا رہی ہے جیسے یہ اس کے باپ کا ملک ہو۔ ہمارے ٹیکس کے پیسے، ہمارے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں کا وہ ضیاع کر رہی ہے۔ IMF سے تو ہم قرضے لیتے ہیں، ان قرضوں کے اوپر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں باہر جا کے۔ اور اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے، اسپیشلی سیلاب کے حوالے سے، ہمیں پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ آپ نے سارے ہاتھ کے اوپر سیاست نہیں کرنی، آپ نے ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ جب بھی مشکل وقت آئے قوم کے اوپر آپ نے سیاست نہیں کرنی۔ لیکن اس وقت ہمیں ہماری پارٹی کو یہ ڈائریکشن ملی ہے، تمام تنظیموں کو، ہمارے پنجاب کے سیالکوٹ کے اسپیشلی جتنے بھی فارم 45 کے MPs MNs، ان کو پارٹی نے تلقین کیا ہے کہ سیلاب کے معاملے میں آپ نے پنجاب کے بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، بڑھ چڑھ کے اس معاملے میں آپ نے حصہ لینا ہے، بڑھ چڑھ کے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اور ہمارے پارٹی کے لوگ اس وقت پورے پنجاب میں جن علاقوں میں سیلاب ہے وہاں پہ مصروف عمل ہے، جتنا پاسبل ہے ذاتی حیثیت میں راشن، کھانے پینے کی چیزیں، جو لوگ گھروں میں اس ٹائم محصور ہے ان کی مدد۔ تحریک انصاف اس وقت پنجاب کے اندر تمام لوگوں کی جو ہے وہ چونکہ نمائندہ جماعت بھی ہے، الیکٹڈ بھی ہے، پنجاب کی عوام نے تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، سب اس وقت جو ہے وہ خدمت میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور میرے جی آپ ایسا کریں، میں تمام میڈیا کو دعوت دیتا ہوں، جتنے بھی یہاں پہ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، آپ اپنے ساتھ فارم 47 کی صحیح، فارم 47 کے MPs پنجاب کے مسلم لیگ نون کے فارم 47 کے ذریعے جو مسلط شدہ MNs ہیں، آپ ان کو لے کے آئیں، جس جیل کا وزٹ آپ کرنا چاہتے ہیں، جس جیل آپ جانا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں ادھر میں اس پہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ادھر ہمارے جیل آنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ کا عوام محبوب لیڈر جس کو غیر قانونی طریقے سے سیاسی مقدمات میں ان کے اوپر، ان کی زوجہ کے اوپر، اس وقت عمران خان صاحب کو سیاسی مقدمات میں انہوں نے گرفتار کیا ہے، یہاں پہ آنے کا مقصد ان سے ملاقات ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں اگر آپ نے جیلوں کے اندر اصلاحات دیکھنے ہیں تو آپ اپنا کیمرہ اٹھا لیں، آپ جس جیل میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ سہولیات دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ پولیس کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جیل ایڈمنسٹریشن کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، اور آپ کی ہی چینل کے نمائندے پشاور میں موجود ہوں گے، آپ ان کو بھیجیں، مجھے ایک میسج کر دیں کہ اس جیل میں ہم نے جانا ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی قیدی سے ملاقات کر سکتے ہیں جو روٹین کا طریقہ کار ہے، جو قانونی طریقہ کار ہے، جس سے آپ چاہیں گے ہم آپ کو ملاقات کرا دیں گے۔ جو فیصلے کر رہے ہیں جیل سے، اس سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ ان کو پارٹی لیڈرشپ پہ آپ کوئی اعتماد نہیں رہا۔ قومی اسمبلی میں
महमूद खान अशरफी को उन्होंने नामजद किया और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास। क्या पीटीआई में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इन पौधों पे रह के पार्टी की भी नुमाइंदगी करे और पार्टी को भी आगे ले जाए? क्या वजह है कि खान साहब मजबूर हुए, उन्होंने पार्टी के बजाय उन लोगों को कर? देखिए, जिस लीडर ने, जिस शख्सियत ने अपनी पार्टी बनाने के लिए जिंदगी के 28-29 साल जदोजहद की हो, जिस लीडर ने हम जैसे आम मिडिल क्लास नौजवानों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, जिस लीडर ने जो स्टूडेंट्स थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, इस तहरीक में शामिल कराया, और ना सिर्फ शामिल कराया बल्कि उनको लीडर्स बनाया, उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो आपके कहने का यह मकसद है कि क्या उन लोगों के ऊपर इमरान खान साहब का एतमाद नहीं, जिन्होंने जिंदगी के एक बहुत बड़ा अरसा इस तहरीक और इस पार्टी को दिया? इमरान खान साहब का अपनी पार्टी की तमाम क़यादत के ऊपर एतमाद बहाल है। ये वो हमारे इलाही हैं, मुश्किल में हमारे साथ ये खड़े हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना आसान काम होता तो आप अपोजिशन में दीगर जमातें भी हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए, महमूद अचकजई ने जिंदगी में बड़े बड़े तहरीकों में हिस्सा लिया होगा, लेकिन बकौल उसके कि इस वक्त जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है मैंने अपनी पॉलिटिकल जिंदगी में नहीं देखा। और आपकी इत्तला के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर जब उनको सदारती उम्मीदवार नामजद किया, खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएज ने, पंजाब के एमपीएज ने, कौमी असम्बली के मेंबरान ने, सेनेट के मेंबरान ने, सब ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने खुले दिल के साथ महमूद खान अचकजई को वोट दिया। जब आप किसी को वोट देते हैं तो ये आपके एतमाद का इजहार है। इमरान खान साहब के तमाम फैसलों के ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुतफिक भी है और पूरी पार्टी को एतमाद भी है, और इमरान खान साहब का एतमाद भी अपने पार्टी के ऊपर बहाल है। क्या सर ये बताइएगा कि आप पता चला है कि पंजाब में जो ब्लॉक बनने जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत? बिल्कुल, ये सहेलियों का जो जुर्मट है, इससे पंजाब में जो फॉर्म 47 के कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो मुस्लिम लीग नून के बुनियादी कारकुनान है, उन्होंने बड़ा सफर किया है, तो वो इन सहेलियों से तंग है। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल जमात में हमारा लीडर इमरान खान साहब है और हम उन्हें प्यार से खान साहब भी बोलते हैं, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो हम मोहब्बत में उनको पीएम सर भी बोलते थे। इस वक्त मरियम नवाज जो है, जब तक आप उसको मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे आप उनके गुड बुक्स में नहीं आने वाले। तो इस वजह से इन सहेलियों का जो ग्रुप है इस वक्त मरियम नवाज के इर्द गिर्द, उनसे पंजाब असम्बली के बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबरान है वो तंग है।